اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی میرے نعمت کو، اللتی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے عہد کو، وعدے کو، اوف بعہدکم اور میں پورا کرتا ہوں تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ گزشتہ رکوع کے اندر عام نعمتوں کا عام بندوں کے لیے ذکر تھا، نعمتیں بھی عام تھیں اور بندے بھی سب شامل تھے، انسان شامل تھے۔ آج سے خاص نعمتیں اور خاص قوم کے لیے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع کے اندر عام نعمتیں عام بندوں کے لیے، آج کے رکوع سے اللہ رب العزت خاص نعمتیں خاص قوم کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ خاص قوم کون سا ہے؟ یہاں فرمایا یا بنی اسرائیل۔ یہ اسرائیل کو سمجھو، یہ قرآن میں بہت سارے جگہ میں آتا ہے۔ اسرائیل، اسرا کا معنی عبد، بندہ، ایل کا معنی اللہ، یہ عریانی زبان کا لفظ ہے، اس میں کہتے ہیں عبداللہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، جس کا معنی بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کا خاص کنیت ہے اسرائیل، اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ قرآن میں جہاں پر یہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد حضرت یعقوب کے اولاد ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ایک انعام تو بنی اسرائیل پر یہ کیا کہ ان کے اندر 4000 انبیاء تشریف لائے ہیں، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کے لسٹ میں 4000 انبیاء کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ان کے 12 بیٹے تھے، کسی نے اور بھی زیادہ لکھے ہیں۔ ایک پیغمبر تھا حضرت یوسف علیہ السلام، باقی اکثر روایتوں کے مطابق، راجح قول کے مطابق باقی بیٹے ان کے ہونے۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پیغمبری لے کر بنی اسماعیل کو دی ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلات آگے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آج 1-2 رکوع کے اندر بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی میرے نعمت۔ اذکروا کے معنی یاد کرو، مطلب شکر کرو۔ یہ قرآن میں کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ اس لیے قرآن میں ہو رہا ہے کہ آج ہم بھی مخاطب ہیں، اللہ ہمیں بھی کہتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو کہا ہمارے نعمتوں پہ شکر کرو، تو آپ کو بھی حکم ہے، اسی لیے قرآن میں ذکر ہے اللہ کے نعمتوں پہ شکر کرو۔ نعمتی میرے نعمت، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ انعام کیا کیا ہے؟ اللہ نے من و سلوہ دیا، پیغمبر دیا، کتاب دیا، ہدایت کے راستے دیے، یہ سارے انعامات اللہ نے کیے، ماں باپ دیے، ساری زندگی، تو اس کے اوپر اللہ نے فرمایا شکر کرو۔ آج ہمارے لیے بھی حکم ہے، ہر شخص اپنے اندر سوچے انعمت علیکم، اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، اپنے جسم سے لے کر، گھر سے لے کر، کاروبار سے لے کر، زندگی کے ایک ایک لمحے پہ غور کرو، اللہ کے انعامات ہیں، ان سب پہ شکر کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے۔ کیا عہد ہے؟ اتنی سی بات سمجھے کہ بنی اسرائیل کا اللہ سے یہ عہد ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے، یہ وعدہ ہے، عہد ہے جو عالم ارواح میں بھی ہو چکا ہے۔ اور اوف بعہدکم، اللہ کیا عہد پورا کرے گا؟ اللہ یہ عہد پورا کرے گا کہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اور نیک کام کرنا، برائی سے بچنا، یہ بنی اسرائیل کا کام ہے، اور یہ پوری امت کے لیے ہے، ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ ہم نے اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، رسول کی بات ماننی ہے، قرآن کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات، یہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ جنت کا دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، یہ اللہ کا عہد ہے۔
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ ہی سے خوف رکھو، خوف اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں تلاش کرو کہ قدم قدم پہ جب آپ چلتے ہو تو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ یہی آیت کا خلاصہ ہے۔